قبر کے اندر نجات نہیں ہے اس کے بغیر، قبر کے اندر ان تینوں کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اب یہاں ہم تو تین چیز جانتے ہیں نا، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، اس سے ہم راضی ہیں نا۔ قبر میں کیا سوال ہوتا ہے؟ جو سوالات ہوتے کیا ہوتے ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، یہی تین سوالات ہوتے ہیں نا، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، یہی نہ پوچھا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی مان لے اس کو زندگی میں اپناتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، اللہ کو اپنا رب ماننے سے وہ راضی نہیں ہے، اسلام کو اپنا دین مانتا ہی نہیں ہے، اسلام سے خوش ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہی نہیں، اسے خوش نہیں ہے، تو کیا جنت کے اندر کامیابی ہے؟ یہ کہنے میں قبر کے اندر کامیابی ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ قبر میں اگر نجات چاہتے ہیں تو ان تینوں کو اپنا لیجیے، ان تینوں سے خوش ہو جائیے۔ اور خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف پڑھیے، زندگی میں لاگو کریے۔ اصل تو یہی ہے کہ زندگی میں لاگو کریے، آپ کا ہر کچھ ان تینوں کے حساب سے ہو۔ آپ مالک کی شادی بیاہ کرتے اسلام کے حساب سے ہو، اللہ کے حکم کے حساب سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے، کوئی بھی عمل آپ لے لینا۔ میرے بھائی میں کہا کہ یہی تین بنیاد ہے، یہی تین بنیاد ہے، اللہ، رسول اور اسلام۔ اس کے حساب سے آدمی جی لیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو یہ جو قبر کے اندر ہے نا، قبر میں بچنے کے لیے یہی تین چیز چاہیے۔ اس کے بعد آگے کی بات ہے، اب جو یہاں جواب دے لیتا ہے، مان لے کہ جو شخص جواب دے لیتا ہے وہاں، تو اسے کہا جاتا ہے نا کہ کیسے تمہیں پتہ چلا؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، پھر میں نے اس کو مان لیا، یعنی تصدیق کیا ہے، اس پر ایمان لایا ہے۔ تو کہتا تھیک ہے بھائی، سو جاؤ، ویسے سو جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ لیکن جو جواب نہیں دیتا اس کے لیے کامیابی نہیں۔ یہی تین سوالات ہوتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ تو یہ نبی اور دین یعنی اسلام اور رب، ان تینوں کو جانیے، پہچانیے،